بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنامی روز کے معزز سامعین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ گریڈی شرارا فکر مند ہو گیا تھا۔ فکر یہ تھی کہ سونیا کسی وقت بھی کامیابی سے اپنی مشین کو آپریٹ کرے گی تو اسے زیر زمین لیبارٹری میں دیکھ لے گی۔ جو راز دنیا والوں سے چھپا ہوا ہے وہ ظاہر ہو جائے گا۔ اس نے برسوں کی محنت سے وہ زیر زمین سیٹ اپ قائم کیا تھا۔ وہ صرف ایک عورت کے ہاتھوں تباہ ہو سکتا تھا اور وہ ایسی تباہی برداشت کرنے والا نہیں تھا۔ اس نے ٹیلی پیتھی جاننے والے ماتحتوں کو وہاں سے جانے کا حکم دیا۔ وہ سر جھکا کر چلے گئے۔ اس کے پاس ایک فیوچر ٹیلنگ مشین تھی۔ وہ یہ بتاتی تھی کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے۔ وہ اس طرح سے ہونی کو انہونی بنانے کی راہ بھی بتاتی تھی۔ راہ نمبر 1 پر چلو گے تو اس کے نتائج کیا ہوں گے، راہ نمبر 2 پر چلو گے تو نتائج مختلف ہوں گے۔ اس نے جوجو کو اور اپنے نائب شرارا کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے فیوچر ٹیلنگ مشین سے مشورے کیے تھے۔ مشین نے تحریر کے ذریعے کہا تھا، تم سائنسی علوم اور تجربات میں دنیا سے 50 برس آگے ہو۔ وہاں کے طاقتور حکمران غیر معمولی مشینوں کے آگے مات کھائیں گے۔ ایک دن تمہیں اپنا حکمران تسلیم کریں گے۔ مشین سے پوچھا گیا تھا، یہ بتاؤ کہ ناکامی کے چانس کتنے ہیں؟ جواب ملا تھا، کامیابی کے زیر سایہ ناکامی چلتی رہتی ہے۔ ایک ذرا سی غلطی کامیاب ہونے والوں کو ناکام بنا دیتی ہے۔ بچاؤ کا راستہ یہ ہے کہ سائنسدانوں کو روحانیت سے ٹکرانا نہیں چاہیے۔ روحانیت کے مدارج سے گزرنے والوں سے سمجھوتا کرنا چاہیے یا ان سے دور دور رہنا چاہیے۔ انہیں چیلنج کرنا نقصان دہ ثابت ہوگا۔ دی گریٹ شرارا نے نائب شرارا اور جوجو کو تاکید کی تھی کہ بابا صاحب کے ادارے کی طرف کبھی نہ دیکھیں۔ اس ادارے سے تعلق رکھنے والے کسی مسلمان کو بھی چیلنج نہ کریں، مگر بدقسمتی سے جوجو نے دنیا میں آتے ہی پہلا حملہ مجھ پر کیا۔ اس کا ذکر پچھلے ابواب میں ہو چکا ہے۔ ان کی مشین نے جو پیش گوئی کی تھی اس کے مطابق انہوں نے ہم سے ٹکرانے کی غلطی کی تھی۔ جوجو اور نائب شرارا اپنے 28 ماتحتوں کے ساتھ مارے گئے تھے۔ ان کی ایک غیر معمولی مشین ہمارے ہاتھ لگ چکی تھی۔ ایک بار پھر گریڈی شرارا نے اس فیوچر ٹیلنگ مشین کو آپریٹ کیا۔ تحریر کے ذریعے اسے اپنے موجودہ حالات بیان کیے۔ سونیا کا ذکر بھی کیا، پھر پوچھا، کیا میں اپنی آڈیو ویڈیو کیپچرنگ مشین کو اس عورت سے لے سکوں گا؟ کیا میں اس عورت کو موت کے گھاٹ اتار سکوں گا؟ اس نے سونیا کی ریکارڈ کی ہوئی فائل دیکھ کر اس کی تاریخ پیدائش اور اس کے مکمل کوائف بیان کیے۔ تھوڑی دیر بعد مشین نے کہا، سونیا کو ہلاک نہیں کر سکو گے، وہ ایک لمبی عمر جیے گی اور طبعی موت مرے گی۔ مشین بھی واپس نہیں لے سکو گے کیونکہ تمہیں اپنی سلامتی کے لیے چند گھنٹوں میں اس دنیا سے جانا ہوگا، کچھ عرصے تک سیارے میں رہنا ہوگا۔ اس نے پوچھا، مجھے اس دنیا سے کیوں جانا ہوگا؟ تحریری جواب اسکرین پر ابھرا، تمہارے مقتول شرارا کی مشین میں تمہارا کوڈ نمبر محفوظ کیا گیا ہے۔ سونیا اس کے ذریعے اسکرین پر تمہیں دیکھے گی۔ تم زیر زمین لیبارٹری میں نظر آؤ گے۔ اس طرح تمہارے ساتھ اس خفیہ لیبارٹری کا بھی سراغ انہیں مل جائے گا۔ اس نے پریشان ہو کر پوچھا، کیا وہ ہماری اس پیچیدہ مشین کو آپریٹ کر سکے گی؟ ایک سائنسدان کے تعاون سے تمہارے کئی راز معلوم کرنے والی ہے۔ وہ ہارے ہوئے سپاہی کی طرح مایوس ہو گیا۔ اس نے پوچھا، کیا میں سیارے سے واپس آ کر کامیابی حاصل کر سکوں گا؟ جب تک وہ مشین مسلمانوں کے پاس رہے گی تمہاری نشاندہی کرتی رہے گی۔ سیارے میں رہ کر مشین کو حاصل کرنے کے کامیاب منصوبے بنا سکتے ہو اور اپنے خاص ماتحتوں کے ذریعے ان منصوبوں پر عمل کر سکتے ہو۔ اس نے اپنے خاص ماتحت اور انتہائی قابل سائنسدانوں کو بلا کر کہا، جو مشین میں نے چھپے ہوئے دشمنوں کو ڈھونڈ نکالنے کے لیے بنائی تھی، اب اسی مشین کے ذریعے دشمن مجھے ڈھونڈ نکالیں گے۔ مجھے کچھ عرصے کے لیے سیارے میں جا کر رہنا ہوگا۔ میں وہاں سے تم سب کو گائیڈ کرتا رہوں گا۔ ایک سائنسدان نے پوچھا، کیا اس آڈیو ویڈیو کیپچرنگ مشین کو تو یہاں سے اپنے ساتھ لے جائے گا؟ اس نے کہا، اگرچہ یہ مشین سیارے میں کام نہیں آئے گی، میں وہاں سونیا کو اور غیر معمولی مشین کو دیکھ نہیں سکوں گا، لیکن یہ میرے لیے بہت اہم ہے۔ میں اس مشین کو اور فیوچر ٹیلنگ مشین کو ساتھ لے جاؤں گا۔ اس نے تمام ماتحتوں سے کہا، بڑی رازداری سے خیال خوانی کرتے رہو، کبھی خود کو دشمنوں پر ظاہر نہ کرو۔ ہماری غیر معمولی مشین کو کسی بھی طرح حاصل کرنے کے لیے ہر تدبیر پر عمل کرنا۔ گریڈی شرارا کا ایک ذاتی فلائنگ ساسر تھا۔ وہ اس میں سوار ہو کر رخصت ہوتے ہوئے بولا، یاد رکھو، ہماری کامیابی صرف اسی میں ہے کہ وہ مشین سونیا سے چھین لی جائے، تبھی میں اس دنیا میں واپس آ سکوں گا۔ وہ اپنی سلامتی کے لیے عارضی طور پر سیارے کی طرف چلا گیا۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ گریڈی شرارا اچانک ہی اپنی سلامتی کے لیے سیارے میں چلا جائے گا۔ ہمارے ذہن میں یہی بات تھی کہ وہ اپنی مشین کے سامنے بیٹھا سونیا کو اسکرین پر دیکھنے کی تدبیریں کر رہا ہوگا۔ وہ اسی زرد رنگ کے لباس میں تھی۔ یہ کہا نہیں جا سکتا تھا کہ کب تک اس زرد رنگ کو ڈال بنایا جا سکے گا۔ میں نے کہا، کل صبح دیکھیں گے ڈاکٹر افندی سے کس حد تک تعاون حاصل ہوگا۔ اگر ہم اس مشین کے ذریعے گریڈی شرارا کو دیکھ سکیں گے تو یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ بے شک میں تو زرد رنگ میں چھپی ہوں، مگر اسے دنیا میں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ وہ سیارے کی طرف بھاگے گا یا ہمارے ہاتھوں مارا جائے گا۔
کامیابیاں آسانی سے حاصل نہیں ہوتی۔ ایشورارا کو ہلاک کرنے کے بعد خیال تھا کہ سیارے والوں کا زور ٹوٹ گیا ہے، لیکن اچانک ہی گریٹ ایشورارا تمہاری جان کے پیچھے پڑ گیا۔ ہمیں ان کی طاقت کا پوری طرح علم نہیں ہے، پتہ نہیں وہ آئندہ کتنی صلاحیتیں اور وسیع ذرائع استعمال کریں گے۔ ہاں، یہ سوچا جا سکتا ہے کہ ایشورارا کے بعد گریٹ ایشورارا آیا ہے، اس کے بعد سیارے کا کوئی اور حکمران آ سکتا ہے۔ بہتر یہ ہوگا کہ تم وہ مشین لے کر بابا صاحب کے ادارے میں چلے جاؤ۔ زرد رنگ کے لباس میں رہ کر یہاں رہو گی تو نہ وہ تمہیں اسکرین پر دیکھ سکے گا اور نہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکے گا۔ یہی مناسب رہے گا۔ میرے لیے کل کسی فلائٹ میں ایک سیٹ حاصل کر لو، پھر جواد خیری کی خبر لو۔ میں نے پہلے جواد خیری کی خبر لی، کوئی پریشانی کی بات نہیں تھی۔ الپا، علی اور کبریا اس کے اندر رہ کر اسے مرڈر کیس کی الجھنوں سے نکال چکے تھے۔ میں نے سونیا کے لیے دوسرے دن کی ایک فلائٹ میں سیٹ اوکے کرا لی، پھر ایک اہلکار کے ذریعے اس ٹکٹ کو سونیا تک پہنچا دیا۔ وہ آئندہ بابا صاحب کے ادارے میں پہنچنے تک اسی زرد رنگ کے لباس میں رہنے والی تھی۔ فی الحال یہ اطمینان تھا کہ گریٹ ایشورارا اب اس پر حملے نہیں کرا سکے گا۔ وہ ایک ہوٹل کے کمرے میں پہنچ کر سونا چاہتی تھی۔ میں بھی چند گھنٹوں کے لیے سو گیا۔ دوسری صبح آنکھ کھلی تو میں نے پورے سے کہا، ایک بری خبر ہے، اسے تم ہی اپنی زبان سے مورا کو سنا سکتے ہو۔ میں نے اسے بتایا کہ سونیا نے ایشورارا کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ہے۔ باپ کی موت سے بیٹے کو بہت صدمہ پہنچے گا، مگر ہر خوشی کی طرح ہر صدمہ بھی دائمی نہیں ہوتا۔ مورا بھی رفتہ رفتہ ایک عاقبت نااندیش باپ کو بھول سکتی تھی۔ میں نے اپنی پوتی انوشے کو مخاطب کیا۔ وہ بولی، السلام علیکم گرینڈ پا، میں نے دیدار علی کو بری خبر سنا دی ہے۔ وہ بیچارہ غمزدہ ہے، آپ فکر نہ کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں سونیا کے پاس آ گیا۔ وہ ڈاکٹر افندی کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر اس آڈیو ویڈیو کیپچرنگ مشین کی اسٹڈی کر رہا تھا۔ اس مشین کو سمجھنے میں ذرا دیر لگ رہی تھی، مگر وہ اس کے ایک ایک فنکشن کو اچھی طرح سمجھتی جا رہی تھی۔ اس اسکرین پر اب تک جتنے مطلوب افراد کو دیکھا گیا تھا اور آئندہ جنہیں دیکھا جا سکتا تھا، ان سب کے کوڈ نمبر اور تصویریں اس میں محفوظ تھیں۔ سونیا نے مردہ ایشورارا اور اس کے تمام ماتحتوں کے کوڈ نمبروں اور تصویروں کو اس مشین سے مٹا دیا۔ ان کی اب ضرورت نہیں رہی تھی۔ اس نے ڈاکٹر افندی سے کہا، فی الحال ہمارے لیے گریٹ ایشورارا اہم ہے، اسے سرچ کیا جائے۔ وہ مشین کو آپریٹ کرنے لگا۔ سونیا توجہ سے دیکھ اور سمجھ رہی تھی۔ 2 منٹ کے بعد ہی گریٹ ایشورارا کی تصویر اور اس کے کوڈ نمبرز دکھائی دیے۔ وہ بولا، یہی گریٹ ایشورارا ہے، میں اسے متحرک دیکھنا چاہتی ہوں، اس طرح معلوم ہوگا یہ بھی کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے۔ ڈاکٹر افندی نے کہا، میں گائیڈ کر رہا ہوں، تم آپریٹ کرو۔ سونیا نے ان کی رہنمائی میں کی بورڈ کے ذریعے گریٹ ایشورارا کے کوڈ نمبرز پنچ کیے، پھر انتظار کیا۔ اسکرین روشن تھی مگر وہ متحرک دکھائی نہیں دے رہا تھا، اس کی ساکت تصویر نظر آ رہی تھی۔ ڈاکٹر افندی نے کہا، مشین سے پوچھو کہ وہ کہاں ہے۔ سونیا کی انگلیاں کی بورڈ پر چلنے لگی، اسکرین پر سوال ابھرنے لگا، دی گریٹ ایشورارا کہاں ہے؟ چند سیکنڈ کے بعد تحریری جواب ابھرا، وہ ٹارگٹ زون میں نہیں ہے، کہیں جا چکا ہے۔ سونیا کو یقین نہیں آیا کہ کل رات اس پر جان لیوا حملے کرنے والا اس دنیا میں نہیں ہے۔ اس نے تحریر کے ذریعے پوچھا، کیا وہ مر چکا ہے؟ جواب موصول ہوا، زندہ ہے، جب اس دنیا میں نہیں ہے تو سیارے میں ہوگا۔ میں نے سونیا سے کہا، سیارے والوں سے رابطہ کرنے کی ایک چھوٹی سی کمیونیکیشن مشین میرے پاس ہے، میں نے اسے کائنات سے حاصل کیا تھا، ابھی معلوم کرتا ہوں کہ وہ زندہ ہے یا نہیں۔ میں نے اس مشین کو نکالا اور اسے آن کیا، پھر تحریری سوال ارسال کیا، ہیلو دی گریٹ ایشورارا، آر یو آن دی لائن؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا، کون ہو تم؟ میں نے جواب دیا، میں سونیا ہوں۔ وہ غصے سے تحریر کے ذریعے گالیاں دینے لگا۔ میں نے مشین بند کر دی۔ سونیا کے پاس آ کر کہا، وہ زندہ ہے اور یقیناً سیارے سے ہی بول رہا تھا۔ وہ بولی، اس نے خطرہ محسوس کر لیا ہوگا کہ ہم اس مشین سے اس کو اور اس کی خفیہ پناہ گاہ کو دیکھ لیں گے، اسی لیے اچانک یہاں سے چلا گیا ہے۔ یہی بات ہے، یہ بتاؤ تم نے مشین کو آپریٹ کرنا سیکھ لیا ہے؟ ہاں، اچھی خاصی معلومات حاصل کر چکی ہوں، مزید سمجھنے میں دقت ہوگی تو بابا صاحب کے ادارے کے سائنسدانوں سے رہنمائی حاصل ہو جائے گی۔ میں 1 بجے کی فلائٹ سے آ رہی ہوں۔ ہمیں یہ اطمینان ہوا کہ وہ کچھ عرصے تک یہاں نہیں آئے گا۔ میں نے دماغی طور پر حاضر ہو کر غسل کیا، پھر ناشتہ کرنے کے بعد فون کے ذریعے موزز سے رابطہ کیا۔ ہیلو موزز، سانس لے رہے ہو نا؟ وہ بولا، پچھلی بار تم نے چیلنج کیا تھا کہ تمہارا کوئی بھی اہلکار مجھے کسی وقت بھی گولی مار سکتا ہے، پھر تم نے مشورہ دیا تھا کہ مجھے اپنے سائے سے بھی ہوشیار رہنا چاہیے۔ میں تو ہوشیار ہوں، جان ہتھیلی پر لیے اپنے معاملات میں مصروف ہوں، مگر تمہارے کسی اہلکار کی طرف سے کوئی گولی نہیں آ رہی ہے۔ میں نے کہا، نہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تمہاری زندگی کے اکاؤنٹ میں کچھ سانسیں باقی ہیں۔ کیا مجھ تک پہنچنے میں دشواریاں پیش آ رہی ہیں؟ میں نے تمام دشواریاں دور کرنے کے بعد ہی تمہیں چیلنج کیا تھا۔ تمہارے بنگلے کے اندر اور باہر تمہاری عبادت گاہ میں اور اکابرین کے کانفرنس ہال میں جتنے مسلح گارڈز ہیں، ان میں سے 15 گارڈز کو اہلکار بنا چکا ہوں، لیکن تمہیں جینے کے لیے آج کا دن دے رہا ہوں۔ جانتے ہو کیوں؟
اس نے پوچھا کیوں؟ تم شرورا سے اپنے بیٹے کا انتقام لینا چاہتے تھے، تمام اکابرین نے تمہارا ساتھ چھوڑ دیا ہے، وہ شرورا کے غلام بننے کو راضی ہو گئے ہیں، تم ان اکابرین کو شرمندہ کرنا چاہتے تھے اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ تم ایسا کرو گے۔ اس نے پوچھا کیا میری موت سے پہلے ایسا ممکن ہے؟ ممکن ہے، تمہاری مراد برائی ہے۔ سونیا نے شرورا کو اور اس کے تمام سیارے والوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ وہ شدید حیرانی اور بے یقینی سے بولا، نہیں۔ میں نے پوچھا کیا یقین نہیں آ رہا ہے؟ ہم نے تمام بڑے ممالک کے اتحاد سے تنظیم بنائی مگر ایشورا نے اس مضبوط تنظیم کا شرارہ بکھیر دیا، ہم اپنے پورے سرار علوم سے بھی اسے زیر نہ کر سکے، اور تم کہتے ہو کہ صرف ایک عورت نے اسے تمام سیارے والوں کے ساتھ مار ڈالا ہے، انہیں ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کر دیا ہے۔ اس بات کو کوئی یقین نہیں کرے گا، یقین ہو جائے گا۔ تم چاہو تو کابرین کو یہ ناقابل یقین خوشخبری سنا سکتے ہو، میں پھر کسی وقت آؤں گا۔ میں نے فون بند کر دیا۔ اس نے فوراً ہی خیال خوانی کے ذریعے ایشورا کے اندر پہنچنا چاہا تو سوچ کی لہریں واپس آ گئیں۔ اس نے 2-3 بار کوشش کی اور ناکام ہوتا رہا، پھر بھی دل نہیں مان رہا تھا اور ایک طرح کی خوشی بھی حاصل ہو رہی تھی۔ وہ دل ہی دل میں دعائیں مانگ رہا تھا کہ میری بات درست ہو جائے، ایشورا فنا ہو جائے۔ اس کے ذہن میں بات آئی، اکابرین کو اس کی موت کی خبر سنانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر فرات نے درست کہا ہے تو میری واہ واہ ہوگی کہ میں مسلمانوں کے ذریعے ہی صحیح مگر ان سب کو ایشورا کے عذاب سے نجات دلا چکا ہوں۔ اگر ایشورا زندہ ہوگا تو اپنی موت کی خبر کو جھوٹ ثابت کرنے کے لیے اکابرین سے رابطہ کرے گا، یہ فرات کے سچ اور جھوٹ کا پتہ چل جائے گا۔ اس نے تمام اکابرین سے فون کیا اور خیال خوانی کے ذریعے رابطہ کیا، ان سے کہا میری حکمت عملی کے باعث ایشورا جہنم میں پہنچ گیا ہے، یقین نہ ہو تو اسے پکارو، اس کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملے گا۔ اس نے امریکن آرمی کے 5 چوکا جانے والے افسران سے کہا تم سب نے جس ایشورا کی غلامی قبول کی تھی وہ میری تدبیر سے مر چکا ہے، اپنے ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے کہو کہ خیال خوانی کے ذریعے اس کی موت کی تصدیق کریں، ابھی حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والے باری باری ایشورا کے دماغ میں گئے مگر سوچ کی لہریں بھٹک کر واپس آ گئیں۔ دنیا کے تمام بڑے ممالک کے اکابرین فون کے ذریعے رابطہ کرنے کی بھی ناکام کوشش کرتے رہے۔ اس نے تو اپنی زندگی میں ہی ان کا رابطہ ختم کر دیا تھا، کسی سے خیال خوانی کے ذریعے بھی نہیں بولتا تھا، پھر مرنے کے بعد بھلا کیسے بولتا؟ مزید نے اکابرین سے کہا وہ اپنی غیر معمولی مشین کے ذریعے ہم میں سے کسی نہ کسی کو دیکھتا رہتا ہے۔ اس نے پچھلی رات سے اب تک نہ کسی کو مشین کی اسکرین پر دیکھا اور نہ ہی کسی سے کوئی بات کی ہے۔ اکابرین میں سے ایک نے کہا شاید وہ کسی معاملے میں الجھا ہوا ہے، اس لیے ہمیں فی الحال نظر انداز کر رہا ہے۔ موزز نے کہا اس کا کوئی معاملہ پیچیدہ نہیں رہا ہے، تم سب نے اس کے آگے جھک کر تمام معاملات کو آسان بنا دیا تھا۔ میں اسے چیلنج کرتا ہوں کہ وہ زندہ ہے تو ہم میں سے کسی سے بات کرے، میں اسے گالیاں دے کر کہتا ہوں کہ ابھی وہ آئے اور مجھے نقصان پہنچائے، میں اسے تیش دلانے کے لیے اس پر تھوک رہا ہوں۔ موزز کے ایسے نفرت انگیز چیلنج کو سن کر تمام اکابرین سہم گئے، یہ یقین سے سوچنے لگے کہ اب ایشورا اس پیشوا اعظم سے بری طرح پیش آئے گا اور اسے تڑپا تڑپا کر مار ڈالے گا۔ مگر دیر تک انتظار کرنے کے بعد بھی ایشورا نے نہ تو موزز سے انتقام لیا اور نہ ہی کسی سے رابطہ کر کے اپنی آواز سنائی۔ تب انہیں یقین ہوا کہ ان پر عذاب کی طرح نازل ہونے والا واقعی مر چکا ہے۔ وہ ایک دوسرے کو فون کر کے مشورہ کرنے لگے کہ ہمیں اپنے گھروں سے نکلنا چاہیے، موجودہ حالات میں پیشوا اعظم کی اہمیت بڑھ گئی ہے، کیا ہمیں تل ابیب جا کر اسے معافی مانگنی چاہیے؟ مصعب موزز سے رابطہ کر کے معافی مانگنے لگے۔ اس نے کہا میں نے اپنی دنیا کو سیارے والوں سے محفوظ رکھنے کے لیے جان کی بازی لگائی ہے، میں نے فراد علی تیمور سے کہا تھا کہ وہ ہمارے عیسائی اور یہودی اکابرین کو ایشورا کی غلامی سے نجات دلائے گا تو اس کے عوض میں اپنی جان کی قربانی پیش کروں گا۔ ایک اعلیٰ حاکم نے پوچھا آپ کی جان لے کر فرات کو کیا فائدہ پہنچے گا؟ وہ ہمیں دشمن سمجھتا ہے، ہمیں ایشورا سے نجات کیوں دلا رہا ہے؟ وہ تم لوگوں کا نہیں میرا دشمن ہے، کیونکہ میں نے تم سب کو مسلمانوں کے خلاف ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا تھا۔ میں نے بابا صاحب کے ادارے کو تباہ کرنے کے لیے ایک مضبوط متحدہ تنظیم بنائی تھی، کیا اس طرح سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ میرا بدترین دشمن بن گیا ہے؟ یہ بات ماننے والی تھی، سبھی تسلیم کرنے لگے۔ اس نے کہا میں نے فرات سے التجا کی کہ مجھے ہلاک کرنا چاہتے ہو تو نیک مقصد کے لیے میری جان لو، اپنی اس دنیا کو پہلے سیارے والوں سے نجات دلاؤ۔ فوج کے ایک اعلیٰ افسر نے پوچھا کیا فرات نے ایشورا کو ہلاک کیا ہے اور وہ بھی ہماری خاطر؟ موزز نے کہا ہاں ہماری خاطر، کیونکہ اس کو اور بابا صاحب کے اداروں کو سیارے والوں سے کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا تھا۔ بہرحال آج شام تک یا رات کو کسی وقت فرات میری موت کا سبب بنے گا اور میں تم سب کی خاطر ہنسی خوشی جان دینے والا ہوں۔ وہ یہودی پیشوا اعظم بڑا ہی ڈرامہ باز تھا، یہ جانتا تھا کہ جب ہم نے سیارے والوں کو زندہ نہیں چھوڑا ہے تو اس سے بھی جینے نہیں دیں گے، لہذا وہ ساری دنیا کی بہتری کا حوالہ دے کر اپنی ہونے والی حرام موت کو ایک عظیم قربانی کا نام دے رہا تھا۔
سبھی اس کی قربانی سے متاثر ہو رہے تھے، اس کی واہ واہ کر رہے تھے، اس کے قصیدے پڑھ رہے تھے اور یہ عہد کر رہے تھے کہ مجھ سے اس کی جان بخشی کرائیں گے۔ پھر سبھی مجھ سے اور بابا صاحب کے ادارے کے انچارج سے رابطہ کرنے لگے۔ انچارج نے کہا آپ تمام مقابرین کسی ایک ملک میں پہنچ کر یکجا ہو جائیں، کل صبح 10 بجے وہاں کسی کانفرنس ہال میں مسٹر فرحات آپ سے گفتگو کریں گے۔ ان مقابرین نے یہ طے کیا کہ سبھی تل ابیب جائیں گے، پھر ایک بار موزس کو پیشوا اعظم تسلیم کریں گے اور اس کی عظیم قربانی کے معترف ہو کر اسے خراج تحسین پیش کریں گے۔ دی گریٹ ایشورا اپنے سیارے کی لیبارٹری میں تھا۔ اس لیبارٹری کی دیواریں، کھڑکیاں، دروازے اور روشن دان سبھی کلرڈ شیشے کے تھے۔ اندر کی کوئی چیز باہر سے دکھائی نہیں دیتی تھی۔ اس کی دیواریں اور چھتیں فولاد نما شیشے کی تھی۔ بندوق کی گولیاں بھی ان میں سراغ نہیں کر سکتی تھی۔ اس طرح وہ اپنے سیارے والوں کی نظروں میں چھپ کر رہتا تھا۔ کوئی سمجھ نہیں پاتا تھا وہ کون ہے، کب وہاں آتا ہے اور کب چلا جاتا ہے۔ اس نے وہاں کے ایک فرد کو اعلیٰ تعلیم یافتہ بنایا تھا، سبھی کو سائنس اور نئی ٹیکنالوجی میں مہارت حاصل کرنے کے مواقع دیے تھے، سبھی اسے نادیدہ انداتا یا بھگوان مان کر اس کی پوجا کرتے تھے۔ وہ ایک کرسی پر سر پکڑے بیٹھا تھا۔ اس نے ایسی حیرت انگیز مشینیں ایجاد کی تھی، سیارے کے لوگوں کو خوشحال بنانے کے لیے ایسا کامیاب معاشرتی نظام قائم کیا تھا، اور اب تک اتنی کامیابی حاصل کی تھی کہ ناکامی کیا ہوتی ہے بھول گیا تھا۔ سونیا نے پہلی بار یہ جھٹکا لگایا تو وہ سر پکڑے بیٹھا تھا۔ ایسے شخص کو ناکام نہیں ہونا چاہیے تھا جس کے پاس فیوچر ٹیلنگ مشین تھی جو واضح طور سے بتا دیتی تھی کہ آئندہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، وہ مشورے بھی دیتی کہ اسے کن حالات میں کیا کرنا چاہیے، وہ راہیں بھی دکھاتی تھی کہ اس راہ پر نہیں اس راہ پر چلنا چاہیے۔ پھر بھی وہ ایک عورت سے مات کھا کر چلا آیا تھا۔ دراصل وہ سونیا سے اس مشین کو چھین لینے کے لیے پاگل سا ہو گیا تھا۔ ایسی غیر معمولی مشین کو دنیا والوں کے پاس چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ اسی اجلت میں اس نے فیوچر ٹیلنگ مشین سے مشورہ نہیں کیا تھا۔ اس نے ایک عورت سے اسے چھین لینا آسان سمجھا تھا۔ پھر یہ معلوم ہوا تھا کہ سونیا اسے ایک کمرے میں لاک کر کے گئی ہے۔ اس نے سوچا اس کے واپس آنے سے بہت پہلے ہی اس کے ماتحت مشین کو لے آئیں گے اور کسی بھی طرح کی رکاوٹ پیدا نہیں ہوگی۔ یہ اجلت اسے مہنگی پڑی۔ دنیا چھوڑ کر سیارے میں واپس آنا پڑا تھا۔ آئندہ وہ دنیا میں واپس کیسے جائے گا؟ جب بھی جائے گا، سونی اپنی مشین کی اسکرین پر اسے دیکھ لے گی۔ کیا وہ اس کی مشین سے کسی طرح چھپ کر رہ سکے گا؟ ان سوالات کے دو ہی جوابات تھے۔ ایک تو یہ کہ سونیا سے ہر قیمت پر وہ مشین چھین لی جائے۔ دوسرا جواب یہ تھا کہ اس مشین کے اصول تک اپنے کسی ذہین اور فتین نائب کو یہاں سے بھیجے جو ایشورا کی طرح غلطیاں نہ کرے۔ اس کے پاس ایسے ذہین اور سیاسی عملی تجربات رکھنے والے ماتحتوں کی فہرست تھی جو دنیا میں جا کر سیاسی حکمت عملی سے وہاں اپنی حکومت قائم کر سکتے تھے اور سونیا سے اس مشین کو واپس لے سکتے تھے۔ یہ دوسرا راستہ محفوظ تھا۔ وہ سیارے میں آرام سے رہ کر اپنے نائب کے ذریعے زمین پر طرح طرح کے ہنگامے برپا کر سکتا تھا۔ اس مشین کو حاصل کرنے تک دنیا والوں کا سکون برباد کر سکتا تھا۔ وہ ایک مشین کے ذریعے ان تجربہ کار سائنسدانوں کی فائلیں پڑھنے لگا جنہوں نے اس کی رہنمائی میں طرح طرح کی غیر معمولی مشینیں ایجاد کی تھیں۔ ان سب کی کارکردگی اور کارنامے اس کے پیش نظر تھے۔ وہ کل 10 افراد تھے اور سب ایک سے بڑھ کر ایک تھے۔ گریٹ ایشورا نے ان میں سے ایک کا انتخاب کیا، پھر آڈیو ویڈیو کیپچرنگ مشین میں اس کے کوڈ نمبر پنچ کیے۔ پلک جھپکتے ہی وہ اسکرین پر دکھائی دینے لگا۔ وہ اسی لیبارٹری کے حصے میں ایک مشین کے سامنے بیٹھا اس کی اسٹڈی کر رہا تھا۔ کتنے ہی پرزے سامنے بکھرے پڑے تھے، وہ انہیں مشین میں اسمبل کر رہا تھا۔ دی گریٹ ایشورا نے اسے مخاطب کیا، ویل زاکرارا، کیا ہو رہا ہے؟ زاکرارا فوراً ہی اٹھ کر کھڑا ہو گیا، دونوں ہاتھ سینے پر رکھ کر بولا، اے عظیم بندہ پرور، میں نے ایک چھوٹا سا نیا تجربہ کیا ہے، اجازت ہو تو بیان کروں؟ اجازت ہے۔ تو ضرور کسی اہم کارکردگی کا مظاہرہ کرے گا۔ تو ہمارا انداتا بھی ہے اور معلم بھی ہے۔ ہم نے تیری مہربانیوں سے سائنسی علوم حاصل کیے ہیں۔ جیسا کہ تو دیکھ رہا ہے، یہ وہ آڈیو ویڈیو کیپچرنگ مشین ہے جسے تو وہ دورہ چھوڑ کر گیا ہے۔ میں نے اسے مکمل کر کے ایک اضافہ کیا ہے۔ بہت خوب، اس اضافے کی نوعیت کیا ہے؟ اس نے کہا، ہم نے اب تک ایسی 3 مشینیں تیار کی ہیں۔ ایک اس ایشورا کے پاس تھی جو مر چکا ہے، دوسری تیرے پاس ہے اور تیسری یہ سامنے رکھی ہوئی ہے۔ ہر مشین میں جن کی تصویریں اور کوڈ نمبر فیڈ کیے جاتے ہیں، ہم انہیں اسکرین پر متحرک دیکھتے ہیں۔ ضرورت نہ ہو تو انہیں اسکرین پر ہی نہیں، مشین سے بھی ہمیشہ کے لیے مٹا دیتے ہیں۔ تو کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا ہے۔ نئی بات یہ ہے کہ میری اس مشین کے ذریعے تو ایشورا کی مشین میں فیڈ کی ہوئی تمام معلومات کو مٹا سکتا ہے۔ اس مشین میں تیری جو تصویر اور فون نمبرز اور دیگر معلومات ہیں وہ سب مٹ جائیں گی۔
گریٹ ایشورا خوشی سے اچھل پڑا۔ شاباش میرے ہونہار شاگرد، تو نے میری ایسی مشکل آسان کی ہے جسے دور کرنا ممکن نہیں تھا۔ تو نے ناممکن کو ممکن بنا دیا ہے۔ میں پھر دنیا میں جا کر اس غیر معمولی مشین کو حاصل کر سکوں گا۔ سونیا کے متعلق فیوچر ٹیلنگ مشین نے کہا تھا کہ کوئی اسے ہلاک نہیں کر سکے گا، وہ طبعی موت مرے گی۔ گریٹ ایشورا نے سوچتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، میں اسے ہلاک نہیں کر سکوں گا، لیکن اسے ایسے صدمات پہنچاتا رہوں گا کہ وہ میرے قدموں میں جھکنے پر مجبور ہو جائے گی۔ وہ لیبارٹری کے مختلف حصوں سے گزرتا ہوا زاکرارا کے پاس آیا، پھر اس کی مکمل کی ہوئی مشین کے پاس بیٹھ کر اس سے آپریٹ کرنے لگا۔ اس نے اپنی لائی ہوئی مشین کو بھی آن رکھا۔ اس میں مقتول ایشورا اور مقتول 28 ٹیلی پیتھی جانے والوں کے تصویریں اور فون نمبرز تھے۔ انہیں زاکرارا کی مشین کے ذریعے ڈیلیٹ کیا تو ان مرنے والوں کا ریکارڈ اس کی اپنی مشین سے مٹ گیا۔ اب سے پہلے ایک مشین کے ذریعے دوسری مشین کی معلومات کو مٹانے کا سسٹم نہیں تھا۔ اس نئی تکنیک نے ایشورا کے لیے ہماری دنیا میں آنے کے راستے پھر سے کھول دیے تھے۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، پھر زاکرارا کے شانے تپک کر بولا، تم نے میری ساری مشکلیں آسان کر دی ہیں، میں 24 گھنٹے کے اندر پھر اس دنیا میں واپس جاؤں گا۔ اس نے پھر ہماری طرف آنے کا عزم کیا، لیکن آخری فیصلہ کرنے سے پہلے فیوچر ٹیلنگ مشین سے مشورہ کرنا ضروری تھا۔ وہ اپنی اس مشین کو آن کر کے آپریٹ کرنے لگا۔ تحریر کے ذریعے اس سے باتیں ہونے لگیں۔ پہلے اس نے اپنے موجودہ حالات بتائے کہ وہ سیارے میں آ گیا ہے۔ اس کے ایک شاگرد نے دوبارہ دنیا میں جانے کا راستہ کھول دیا ہے۔ وہ وہاں پہنچتے ہی سونیا کے پاس رکھی ہوئی مشین سے اپنی تصویریں، کوڈ نمبر اور اپنی تمام شناخت مٹا دے گا۔ پھر وہ اسے ٹریس نہیں کر سکے گی، اپنی مشین کی اسکرین پر اسے کبھی نہیں دیکھ سکے گی۔ پھر اس نے مشین سے پوچھا کہ مجھے اس دنیا میں واپس جانا چاہیے۔ اسے مختصر سا تحریری جواب ملا، نہیں۔ اس نے پوچھا، مجھے کیوں نہیں جانا چاہیے؟ جواب ملا، تم اپنے شاگرد زاکرارا کی مشین کو سونیا کے خلاف استعمال نہیں کر سکو گے۔ کیا زاکرارا کی مشین کی کارکردگی میں کوئی کمی یا خرابی رہ گئی ہے؟ نہیں، مقدر کی خرابی ہے۔ جب تم دنیا میں جا کر زاکرارا کی مشین کو استعمال کرو گے تو اس کا کوئی کنیکشن بابا صاحب کے دائرے کے اندر نہیں پہنچ پائے گا۔ سونیا اپنی مشین کے ساتھ اس ادارے کے اندر پہنچ گئی ہے۔ گریٹ ایشورا مایوس ہو کر اسکرین پر ابھری ہوئی تحریر کو پڑھ رہا تھا۔ وہ مشین کہہ رہی تھی، اس کے برعکس اس ادارے کے اندر بیٹھی ہوئی سونیا اپنی مشین کی اسکرین پر تمہیں دیکھ لے گی، تمہارے ذریعے زیر زمین خفیہ لیبارٹری کا سراغ لگا لے گی، تمہیں دنیا میں کہیں بھاگنے، کہیں پناہ لینے نہیں دے گی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ خوشی سے اچھل رہا تھا، خوش ہو رہا تھا کہ زاکرارا نے اس کی ساری مشکلیں آسان کر دی ہیں، اور معلوم ہو رہا تھا کہ سونیا نے بابا صاحب کے دائرے میں پناہ لے کر مشکلیں اور بڑھا دی ہیں۔ آئندہ وہ کسی بھی آڈیو ویڈیو کیپچرنگ مشین کے ذریعے دکھائی نہیں دے گی، اس کے برعکس اسے دیکھتی رہے گی، بالفاظ دیگر اسے اپنی دنیا میں قدم رکھنے نہیں دے گی۔